کیا آپ کی محنت کی کمائی آپ کے ہاتھوں میں آ کر ریت کی طرح پھسل جاتی ہے؟ آپ رزق کی حلال کماتے ہیں، گھر کی ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن مہینے کے آخر میں برکت غائب ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کے گھر میں آنے والی رقم کسی سوراخ دار برتن میں پانی کی طرح نکل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں مالی تنگی، قرض کا بوجھ اور گھر میں بے سکونی رہتی ہے؟ آپ ہمیشہ باہر کی طرف دیکھتے ہیں، مہنگائی، حکومت کی پالیسیاں یا معاشی حالات، لیکن شریعت آپ کو ایک مختلف نقطہ دکھاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اگر گھر میں رزق بند ہو جائے تو سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق کی بندش کا مطلب ہمیشہ آپ کی آمدن کا کم ہونا نہیں ہوتا، بلکہ برکت کا اٹھ جانا ہے۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کے رزق کی ضمانت لے رکھی ہے۔ اگر تنگی محسوس ہو رہی ہے تو یہ در حقیقت رزق کی کمی نہیں، بلکہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، جو اس رزق سے جڑی ہوئی رحمت اور آسانی کو روک رہے ہیں۔ رزق میں بے برکتی کی اصل جڑ بیرونی حالات سے زیادہ آپ کے داخلی احتساب میں ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہمیں دیکھنی ہے وہ ہے ہماری اپنی ذات اور ہمارا اپنا گھر۔ رزق کی بندش دراصل ایک روحانی، اخلاقی اور عملی مسئلہ ہے، جس کا حل صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور معاملات کی صفائی میں مضمر ہے۔ رزق میں برکت کے خاتمے کے اسباب تلاش کرنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے اخلاقی اور روحانی معاملات کا باریک بینی سے جائزہ لینا ہوگا۔ یہ وہ بنیادی عوامل ہیں جو برکت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ رزق میں برکت کا اصول سب سے پہلے حقوق اللہ کی ادائیگی پر منحصر ہے۔ رزق کی تنگی کا ایک بنیادی سبب نمازوں کی پابندی میں سستی ہے۔ نماز نہ صرف اللہ کا حق ہے، بلکہ ہر قسم کی بے برکتی کے خلاف ایک روحانی قلعہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کا اہتمام انتہائی ضروری ہے۔ مصائب اور آفات سے بچ جانا بھی رزق اور برکت کی ایک صورت ہے۔ اگر بندہ اس قسم کی چھپی ہوئی برکات کا شکر ادا نہ کرتا اور ہر وقت صرف شکایت کرتا رہتا تو اللہ تعالیٰ ظاہری رزق کی برکت کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ رزق کی بندش کا دوسرا اہم نقطہ ہمارے پیشہ ورانہ اور مالی معاملات میں ایمانداری کا معیار ہے۔ رزق کی اخلاقی کیفیت اس کی روحانی برکت کا تعین کرتی ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا یا لین دین میں غلط بیانی کرنا قوموں کو قحط، معاشی تنگی اور حکمرانوں کے ظلم و زیادتی کا شکار کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے خاص طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری کمائی میں کسی بھی قسم کی غلط بیانی شامل تو نہیں۔ مثال کے طور پر کرایہ طے کرتے وقت یا مال بیچتے وقت ایندھن یا دیگر اخراجات کے حوالے سے مکمل سچائی ضروری ہے۔ برکت کے حصول کے لیے لازم ہے کہ لین دین میں دوسرے شخص کی دل کی رضامندی شامل ہو۔ عطا کمانے والے کے آمدن میں سواریوں یا خریداروں کی مکمل رضامندی شامل نہیں ہوگی اور وہ کسی قسم کی غلط بیانی سے پاک نہیں ہوگی، اس آمدن میں برکت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک نہایت اہم نقطہ ہے جو محنت کشوں کو اپنے معاملات میں دیانتداری کے ذریعے رب کی رضا اور دنیاوی برکت دونوں کا اصول سکھاتا ہے۔ مالی تنگی اور رزق کی بندش کا سب سے بڑا اجتماعی سبب زکوٰۃ کی عدم ادائیگی ہے۔ یہ ایک خطرناک روحانی عمل ہے جو آسمانی اور زمینی برکتوں کو روک دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو روک دیتا ہے۔ یہ قحط سالی اور شدید معاشی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ اگر زمین پر چوپائے یعنی جانور نہ ہوتے جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نازل نہ ہوتا۔ زکوٰۃ کو روک لینا در حقیقت رزق کو ضائع کرنا ہے، نہ کہ محفوظ کرنا۔ معمولی سمجھے جانے والے گناہ بھی رزق میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، اور کبھی آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے ملنے والے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک براہ راست وعید ہے جو ثابت کرتی ہے کہ گناہ مالی تنگی کا حقیقی سبب ہیں۔ اعلانیہ فحش کا ظہور۔ جب کسی قوم میں کھلے عام فحش کام، فسق و فجور، زناکاری ہونے لگتے ہیں تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو اس سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھیں۔ یہ نہ صرف رزق کے مال کی بلکہ رزق کی صحت اور رزق کے امن کی بندش ہے۔ دوسری چیز ذخیرہ اندوزی۔ تاجروں کا بھلے وقتوں میں کسی چیز کو خرید کر مہنگا ہونے کے انتظار میں روک لینا تاکہ بعد میں ناجائز منافع کمایا جا سکے، شریعت میں گناہ کا عمل قرار دیا گیا ہے۔ یہ عمل اجتماعی طور پر معاشی تنگی اور مہنگائی کا سبب بنتا ہے، جس سے پورے معاشرے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، گھر رحمت اور سکون کا مرکز ہوتا ہے۔ اگر گھر کا اندرونی ماحول خراب ہو جائے تو ایسے تمام مادی رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ سکون بھی رزق ہے۔ اگر مادی رزق بہت ہو مگر سکون نہ ہو تو وہ رزق بیکار ہے۔
رزق میں کشادگی اور برکت کی سب سے آسان کنجی والدین کی خدمت ہے۔ اگر والدین حیات ہیں تو ان کی اطاعت، ان کا ادب اور ان کی خدمت کو اپنا معمول بنا لیں۔ والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور یہ عمل رزق میں کشادگی کا دروازہ کھولتا ہے۔ گھریلو جھگڑے اور شوہر کی ناقدری گھر کی رحمت کو ختم کر دیتی ہے۔ رزق کی بندش یا برکت کا اٹھ جانا گھریلو ناچاکی سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ بیوی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ شوہر کے ساتھ اپنا رویہ کیسا رکھا ہے اس کا خوب خیال رکھو، کیونکہ وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ حسن سلوک کی اہمیت: بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے ہرگز غصے سے بات نہ کرے، بلکہ زیادہ وقت خاموش رہنے کی عادت ڈالے۔ جب بات کرنے کی ضرورت ہو تو چہرے پر شگفتگی، لبوں پر تبسم اور لہجے میں نرمی ہو۔ یاد رکھیں کہ اچھے اخلاق انبیاء اور صالحین کی صفات ہیں، اور یہ سخت دل کو بھی نرم کر سکتے ہیں، جو ایمان کی تکمیل اور اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ شوہر کی خوب خدمت کرنا اور اس کے گھر آنے سے قبل بنو سنگار کر کے تیار رہنا، گرم جوشی سے استقبال کرنا، اور تمام اعمال صرف خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دینا گھر میں رحمت اور محبت کو بڑھاتا ہے۔ گھریلو سکون کی بحالی کے لیے پانی یا کھانے پر مخصوص وظائف پڑھ کر دم کرنا ضروری ہے۔ شوہر کا دل نرم کرنے اور گھر کو رحمت بنانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھ کر کھانا پکانے اور پینے کے پانی پر دم کریں۔ یہ روحانی عمل غذائی برکت کے ذریعے گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ مالی یا گھریلو پریشانیوں کے حل کے لیے عاملوں، جادوگروں یا نجومیوں کے پاس جانا شریعت میں سختی سے ممنوع ہے۔ یہ جادو اور کفر تک لے جانے والا فعل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر کہانوں کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے۔ جو شخص عامل کے پاس جا کر اس کی بات پر یقین کرتا ہے، وہ اس دین سے کفر کرتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ تمام حل صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کیے جانے چاہیے۔ گھریلو تنازعات اور رزق پر اس کے اثرات کا تجزیہ کرتے ہوئے ہمیں فوری طور پر اپنے معاملات کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ ایک بار جب ہم نے داخلی احتساب کر لیا اور گناہوں کو نشاندہی کر لی تو اب علاج کی طرف بڑھنا ضروری ہے۔ رزق کی بندش کا سب سے مؤثر اور فوری علاج واپس اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا اور ان اعمال کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے جن کی برکت سے رزق میں کشادگی اور فراوانی پیدا ہوتی ہے۔ توبہ اور استغفار رزق میں وسعت کے لیے بنیادی اور سب سے مؤثر عمل ہیں۔ اخلاص کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا درازی عمر اور رزق میں وسعت کے لیے بہترین عمل ہے۔ استغفار اور توبہ میں ایک اہم فرق ہے۔ استغفار ان گناہوں سے معافی طلب کرنا ہے جو ہو چکے ہیں، جبکہ توبہ پچھلے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد ہے۔ ہمیں دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معصوم تھے، روزانہ 100 بار استغفار کرتے تھے۔ یہ عمل تقدیر میں ہونے والی تنگیوں کو دور کرنے اور رزق کی بندش کو کھولنے کی سب سے بڑی کنجی ہے۔ صدقہ رزق کے نظام میں ایک فعال قوت ہے۔ بقدر وسعت روزانہ صدقہ کرنے کی عادت بنا لینی چاہیے، کیونکہ صدقہ کی برکت سے مشکلات و مصائب بھی ٹلتے ہیں اور آمدن میں مزید برکت نصیب ہوتی ہے۔ تاریخی طور پر صدقہ کے ذریعے پچھلے لوگوں نے مغفرت کی نعمت پائی۔ صدقہ محض دولت مندوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رزق میں برکت کے لیے کچھ مخصوص مجرب اور وظائف منقول ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اعمال ایک روحانی دفاعی نظام فراہم کرتے ہیں۔ آیت رزق، سورۃ الشورى، آیت نمبر 19۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ جو شخص صبح کو 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھے، یعنی سورۃ الشورى آیت نمبر 19، وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا۔ اس عمل کو نہایت مجرب قرار دیا گیا ہے۔ گھریلو سکون کے وظائف: شوہر کے دل کو نرم کرنے کے لیے 4 نام یا صبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود دل ہی دل میں پڑھتے رہنا چاہیے، اور شوہر کو پلانے والے پانی پر 7 مرتبہ دم کر کے دینا احتیاط سے، تاکہ شوہر بدگمانی کا شکار نہ ہو، کیونکہ شیطان ایسے مواقع پر وسوسہ ڈالتا ہے۔ جن، جادو اور شیطانی اثرات کے لیے ہر نماز کے بعد یا قہار 7 مرتبہ پڑھنا، اول و آخر درود شریف کے ساتھ، اور اللہ سے دعا کرنا کہ اس نام کے صدقے ہر اثر کو ظاہر کر دے۔ صبح و شام کے اذکار رزق، صحت اور امن کے لیے ایک روحانی ڈھال ہیں۔ مخصوص صورتیں جیسے سورۃ الفاتح، آیت الکرسی، سورۃ علم نشرہ، سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرنا اور پورے جسم پر پھیرنا برکت اور تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔
توکل علی اللہ یعنی اللہ پر بھروسہ اور تدبر حکمت عملی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ روحانی علاج کے ساتھ مالی تنگی کو دور کرنے کے لیے عملی اور منطقی اقدامات اٹھانا شریعت کا تقاضا ہے۔ رزق میں برکت کو برقرار رکھنے کے لیے کفایت شعاری اور منصوبہ بندی لازمی ہے۔ معاشی بہتری کو یقینی بنانے کے لیے مالیاتی منصوبہ بندی کا بیڑا اٹھانا ضروری ہے۔ اس کا آغاز واضح اور حقیقت پسندانہ اہداف مقرر کرنے سے ہوتا ہے، خواہ وہ قلیل مدتی ہوں یا طویل مدتی۔ اخراجات کو کنٹرول کرنے کا سب سے بنیادی قدم یہ ہے کہ خریداری کے لیے جانے سے پہلے ضروری اشیاء کی فہرست تیار کی جائے اور اس کا بغور جائزہ لیا جائے کہ کیا ان اشیاء کے بغیر گزارا مشکل ہے یا نہیں۔ یہ عادت غیر ضروری اور فضول خرچی سے بچاتی ہے، جو رزق کی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے طرز زندگی میں سادگی لانا ضروری ہے۔ آئے روز گوشت اور مرغن کھانوں کے استعمال کی بجائے ایسی غذائیں استعمال کی جو کم قیمت ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی مفید ہوں، جیسے سبزیاں اور دالیں۔ مالی تنگی میں لچک کا مظاہرہ کرنا انتہائی اہم ہے۔ جب مارکیٹ میں کسی ایک چیز کی قیمت بڑھ جائے تو حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ اس مہنگی چیز کے متبادل کی طرف منتقل ہوا جائے تاکہ معاشی دباؤ کم ہو سکے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کشمش کی قیمت بڑھ گئی تھی تو انہوں نے یہ حکمت عملی تجویز فرمائی تھی کہ لوگ کشمش کے بدلے دوسری چیز استعمال کریں۔ یہ ایک تاریخی مثال ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ مہنگائی کا رونا رونے کی بجائے سستی اور معقول متبادل اشیاء کو اپنا کر اخراجات پر کنٹرول کیا جائے۔ ذاتی مالیات کی مناسب ملازمت سے ہی اہداف کا حصول ممکن ہے۔ اس میں موجود مالی حیثیت کا جائزہ لینا اور مستقل طور پر کمائی کو باشعور طریقوں سے خرچ کرنے کی رہنمائی شامل ہے۔ اگر کوئی شخص قرض میں ہے تو مالی تنگی دور کرنے اور قرض کی ادائیگی کے لیے روحانی وظائف کے ساتھ ساتھ عملی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ اپنے اثاثوں کا جائزہ لینا اور بچت کو ترجیح دینا۔ اگر گھر میں رزق بند ہو جائے یا برکت اٹھ جائے تو ہمارا پہلا اور حتمی تجزیہ ہماری اپنی ذات پر ہونا چاہیے۔ رزق کی بندش کوئی بیرونی جادو یا اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اعمال، معاملات اور اخلاقی کوتاہیوں کا براہ راست نتیجہ ہے۔ محترم ناظرین، کامیابی صرف ان لوگوں کا حاصل ہو سکتی ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہیوں، خاص طور پر زکوٰۃ، بے ایمانی اور والدین یا شریک حیات کی ناقدری کی نشاندہی کرتے ہوئے فوری توبہ و استغفار کریں۔ رزق میں وسعت لانے والے مجرب وظائف فرت و شورا کی آیت 19 اور کثرت سے استغفار کو اپنا معمول بنائیں اور صدقہ کی عادت ڈالیں۔ غیر ضروری اخراجات پر سختی سے کنٹرول کریں، ضروری اشیاء کی فہرست بنائیں اور مہنگی اشیاء کے متبادل استعمال کی حکمت عملی اپنائیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق لکھا ہے، وہ رزق ضرور ملے گا، مگر برکت صرف اطاعت اور دیانتداری کے ساتھ ملتی ہے۔ آج ہی سے ایک لمحے کا احتساب شروع کریں اور رزق کی بندش کو رحمت اور فراوانی میں بدلنے کے لیے پہلا قدم اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ایسی اسلامک اور ایمان فروز ویڈیو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔